الذي أنزل على عبده الكتاب وأن القرآن والصلاة والسلام على رسوله ثم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ منبر نور پر تشریف فرما صدر محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمود عالم صاحب قبلہ اور دیگر احباب حضرات، خصوص عزیزم مفتی محمد ارشاد رضوی منظری اور شاعر اسلام زبیر رضا حسانی صاحب اور دیگر احباب حضرات، سامعین سامعات، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم کے دیوانوں، غلاموں، مستانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت کچھ آپ سنا لیے ہیں، یہ بندہ بھی کچھ وقت کے لیے صرف حاضر ہے، انشاءاللہ العزیز اپنے اساتذہ کرام کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے کچھ آپ سے گزارشات آپ کی سماعتوں کے نظر کرے گا، انشاءاللہ پھر رخصت ہو جائے گا۔ حضرات محترم، ہماری خالہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا، مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ان کی مغفرت فرما دی ہو تو ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ رب ذوالجلال ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس پر اجر جزیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لہذا میں ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے انی اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، کہ میں محبت والوں کے درود و سلام کو سنتا ہوں، و عارفہم اور ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ جی بے شک، سبحان۔ میں آپ کی توجہ تھوڑی ڈیپلی گفتگو ہوگی لیکن انشاءاللہ العزیز میں ایزلی کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں محبت والوں کے درود و سلام کو سنتا ہوں، و عارفہم ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ علماء کرام کی توجہ کا طالب ہوں، خصوص مفتی محمود عالم صاحب کی بلا۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ شخصیت وہی ہے جو جامعہ ازہر کے اندر تعلیم حاصل کر کے آئی ہے، جی بے شک۔ اور حضرات محترم جب ایسے حضرات موجود ہوں تو گفتگو کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، سبحان اللہ۔ بے شک۔ اب میں آپ کی توجہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ عربی قانون کے اندر عربی قانون اتنا وسیع ہے کہ ورڈ تو ایک ہوتا ہے، یعنی ایک جملہ ہوتا ہے، لیکن کمال اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر دو زمانے سمیٹ کے رکھ دیے گئے ہیں۔ جی بے شک بے شک۔ مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، کہ میں محبت والوں کے درود و سلام کو سنتا ہوں، پریزنٹ اور آگے فیوچر، سنتا ہوں سنتا رہوں گا، اور اگلا جملہ بھی فعل مضارع ہے، وہ عارفہم میں ان کو پہچانتا ہوں پہچانتا رہوں گا۔ جی بے شک بے شک۔ تو حضرات محترم اگر آپ پہچان کرانا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ زندہ دلی کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھئی شاعر اسلام تو آپ کو بہت کچھ سنا لیا، لیکن استطاعت کے مطابق اگر آپ کی اجازت ہو تو دو چند اشعار آپ کو سنا دوں؟ بالکل سنائیے۔ ذرا ایک مرتبہ لہک کے بول دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ خشوع اور خضوع سے سبحان اللہ بولتا ہے، باری تعالیٰ کھجور کا ایک درخت اس کے نام کا جنت میں لگا دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کھجور ہی کا درخت کیوں لگتا ہے، اس پر گفتگو کبھی پھر اور کی جائے گی۔ ایک مرتبہ لہک کے بول دے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ میں انشاءاللہ دو تین اشعار آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ چاند ستاروں سے بھی روشن تلوہ میرے آقا کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاند ستاروں سے بھی روشن تلوہ میرے آقا کا، کہ چاند ستاروں سے بھی روشن تلوہ میرے آقا کا، ارے سمجھو بھلا پھر کیسا ہوگا، سمجھو بھلا پھر کیسا ہوگا، چہرہ میرے آقا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت بھلا فیضان غوث اعظم مسلک اعلی حضرت علماء کرام نعرہ تکبیر چہرہ میرے آقا کا. اور ایک حدیث میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. یار یہ 24 والے کون سے کھیت کی مولی ہیں یار. ادھر تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے میری قبر کی صرف زیارت کی, آگے ٹچنگ کا معاملہ نہیں ہے صاحب, صرف زیارت کا معاملہ ہے. اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں آتا ہے, وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے. بہرحال ابھی گفتگو کی طرف آتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دیں. حضرات محترم شاعر نے اس حدیث کو اپنے انداز میں سما دیا کہ اس کی شفاعت ہو گئی واجب جو بھی مدینہ جائے گا, کہ اس کی شفاعت ہو گئی واجب جو بھی مدینہ جائے گا. ارے جس نے بھی جا کے دیکھ لیا ہے, جس نے بھی جا کے دیکھ لیا ہے روضہ میرے آقا کا, جس نے بھی جا کے دیکھ لیا ہے روضہ میرے آقا کا. اور یہ آخری شعر بھی آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں. کہتی ہے میں راج کی شب یہ جھوم کے ساری دنیا سے, کہ کہتی ہے میں راج کی شب یہ جھوم کے ساری دنیا سے, کیا کہ عرش بری سے بھی افضل ہے, عرش بری سے بھی افضل ہے رتبہ میرے آقا کا, عرش بری سے بھی افضل ہے رتبہ میرے آقا کا. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں, آب و گل میں نور کی پہلی کرن, جانے آدم جانے حوا آپ ہیں. یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں, کیونکہ اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں, اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں بٹ اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. معزز سامعین حضرات, میرا مولا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لگ بھگ 13 سے زائد آیات کے اندر جہاں اپنی عبادات کا حکم دیا ہے, اس کے جسٹ بعد میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کا حکم دیا ہے. سامعین محترم, اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ, اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو. سامعین محترم, جانتے ہو تفسیر کبیر کے اندر اور اسی طرح سے تفسیر رازی کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اگر اف کے علاوہ بھی کوئی جملہ ہوتا جو اس بات پر دلالت کرتا کہ ماں کو عزت دینا کہ اف سے بھی نیچے کوئی جملہ ہے, تو اللہ تبارک و تعالی ماں کی عظمت کو اور باپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس جملے کو بھی قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیتا. اللہ تعالیٰ نے لفظ اف کو بیان فرمایا. صاحب جانتے ہو اف کیا ہے؟ یوں تو اب ایک بات ذہن نشین فرما لے, جب اف کہنا جائز, اپنے والدین کو کہنا جائز نہیں ہے, تو صاحب ڈنڈے مارنا کیسے جائز ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. صاحب جس گھر سے ایک والدہ کا انتقال ہوا ہے, جانتے ہو یہ کون سا درخت ہے؟ نہیں صاحب, امریکہ کی دھرتی پر رہنے والا پاکستان کا ایک اوتھر جس کو علامہ مختار شاہ نعیمی
کہا جاتا ہے. حضرات محترم وہ ایک کتاب لکھتے ہیں, کتاب کا نام ہے مدر, دوسری سائٹ پہ انہوں نے کتاب لکھی, اس کتاب کا نام ہے فادر. یعنی انہوں نے باپ کی عظمت پر بھی ایک کتاب لکھی ہے اور اسی طرح سے ماں کی عظمت پر بھی ایک کتاب لکھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سامعین محترم جانتے ہو اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, ربا تو تو قادر مطلق ہے نا, اگر تو چاہے تو درختوں سے بچوں کو پیدا فرما دے, تو پھر اے رب ذوالجلال تو نے ماں کی ایک اسٹیپ بیچ کے اندر کیوں رکھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العالمین میں یہ عرض کی, ربا یہ مقصد سمجھ نہیں آتا, جب تو قادر مطلق ہے تو تو بچوں کو درختوں سے بھی پیدا فرما سکتا ہے, حجرات سے بھی پیدا فرما سکتا ہے, نباتات سے بھی پیدا فرما سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے, اے موسیٰ اگر مصلحت جاننا چاہتے ہو, نہیں سنو, جاننا ہی آپ کو نہیں چاہتے بلکہ ہم آپ کو دکھایا دیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی میں نے ماں کی عظمت کو اور یہ ماں کا درخت کیوں لگایا ہے, اس عظمت کو ہم بتا ہی نہیں دیتے ہیں بلکہ ہم اس عظمت کو آپ کو دکھائی دیتے ہیں. سبحان اللہ. حضرات محترم اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, موسیٰ یہ جو سامنے درخت دیکھ رہے ہو نا, اس درخت کو ایک جگہ سے چھپ کر دیکھو. سبحان اللہ. میں بار بار سے نہیں بتاؤں گا سبحان اللہ کہنے کی عظمت کیا تھی. حضرات محترم تو اللہ تعالی نے فرمایا اس درخت کو ذرا چھپ کر دیکھو. اللہ اکبر. سامعین محترم جانتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس درخت کو چھپ کر ایک جگہ سے دیکھا. دیکھتے کیا ہے, اچانک وہ درخت شک ہو جاتا ہے, اس کے اندر سے 4 جوان پیدا ہوتے ہیں. وہ چاروں کے چاروں جوان اپنی اپنی جہت میں نکلنے رکھتے ہیں, نہ ایک دوسرے کی طرف کو دیکھنا, نہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. سامعین محترم جانتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, موسیٰ دیکھ لیا آپ نے, اگر درخت سے بچے پیدا کر دیے جاتے تو یوں دلوں کے اندر محبت نہیں پیدا ہوتی, لیکن میں نے ماں کے درخت کو دنیا کے اندر اس لیے رکھ دیا ہے تاکہ ایک طرف بھائی کی محبت بھی رہے, دوسری طرف بہن کی محبت بھی رہے. ایک طرف بھائی کی محبت ہے تو دوسری طرف چچا کی بھی محبت ہے, ایک طرف تاؤ کی بھی محبت ہے, ایک طرف اپنے بھائی کی بھی محبت. غرض کے اللہ تعالیٰ نے ماں کے درخت کو لگا کر ایک پورے کا پورا کنبہ بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات محترم یعنی ایک درخت ہے کیا, ماں. اور حضرات محترم میں الفاظوں پہ اگر جاؤں گا تو آپ سمجھیں گے کہ ہماری بون سے جا رہی ہے. نہیں, تھوڑا آپ کو سمجھاتے اتنے اردو میں ہی سمجھا دیں. آپ سے انگلش بیان کریں, عربی بیان کریں تو رتی کچھ نہیں آئے گا. سمجھ رہے نہیں؟ تو حضرات محترم اردو میں ماں باپ کتنے حرف ہیں بتا سکتے ہو؟ ماں میں کتنے, باپ میں کتنے؟ 3 ہے نا, 3 ہے صاحب. میم الف نون, ماں با الف پا, کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے نا. ماں میں بھی 3, باپ میں بھی 3. لیکن حضرات محترم آپ تعجب کریں گے, حیرت کریں گے کہ بچے کے اندر 4 ہیں. سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یعنی بچہ جو ہے اس کے حرفوں کو الگ الگ کریں گے تو 4 حرف بنتے ہیں. جانتے ہو کیا مختار شاہ نعیمی بیان کرتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ بچہ ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے, 4 قدم آگے بڑھ جاتا ہے. حضرات محترم لیکن کمال اس میں نہیں ہے کہ بچہ ماں باپ سے آگے بڑھ جائے. کمال اگر بننا ہی دکھانا چاہتے ہو اور اپنے والدین سے آگے بڑھ کر دکھانا ہی چاہتے ہو تو یہ اس وقت ہوگا کہ حضرات محترم اپنے وقت کے تم مفتی اعظم بن جاؤ, اپنے وقت کے عالم دین بن جاؤ, اپنے وقت کا حافظ دین بن جاؤ. غرض کہ آپ اگر اپنے والدین سے آگے بڑھے تو دنیا کے اندر اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو صاحب یہ بڑھنا آپ کو کارگر نہیں ہوگا. یہ بڑھنا آپ کو کارگر اس وقت ہوگا جب آپ دینی تعلیم کو حضرات محترم اپنے دلوں کے اندر سمائے رہیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. سامعین محترم لیکن آج معاملہ اس کے الٹ ہے. حضرات محترم جانتے ہو کہ جب ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کی دعا کے اندر وینز پیدا ہوتی ہے, یعنی شعائیں پیدا ہوتی ہے. جن شعاؤں کے صدقے سے بچہ طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ماں جب
اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے، ماں کی دعا اپنی زبان سے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کے اندر وہ پاور ہوتی ہے کہ اس کی اولاد دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹنے کی طاقت رکھتی ہے۔ سامعین محترم، آپ کہو گے یہ کیسے ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتے ہوئے چلتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہی موسیٰ علیہ السلام ہے نا، ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں، راستے سے گزرتے گزرتے جب سفر لمبا طے کر دیا، تھک کر چور ہو گئے ہیں، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب میں تھک کر چور ہو گیا ہوں، سفر کی استطاعت اب آگے نہیں رکھتا، مولا میرے لیے سواری کا انتظام فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے موسیٰ وہ سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس پہاڑی پر چلے جاؤ، وہاں پر میرا ایک بندہ محو عبادت ہے، اس بندے سے جا کر کہو وہ آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دے گا۔ حضرات محترم، موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑی پر پہنچ جاتے ہیں، پہاڑی پر جیسے ہی پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، اس کو ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں سمجھا، سوچنے لگے عبادت سے فارغ ہو جائے تب اس سے سواری کو کہوں۔ اللہ اکبر، وہ بندہ اپنی عبادت سے فارغ ہو جاتا ہے، عبادت سے جیسے ہی وہ بندہ فارغ ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے رب نے حکم دیا ہے تو میرے لیے سواری کا انتظام کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین محترم، کہاں گئی وہ قوم؟ آج وہ قوم بھی آ کر یہاں پر اعتراض کر سکتی ہے، ارے موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر اور ایک بندے سے یہ سواری کا انتظام کرا رہے ہیں، ارے خود ہی باری تعالیٰ سے دعا کرا لیتے تو حضرات محترم اللہ تعالیٰ سواری کا انتظام فرما دیتا۔ حضرات محترم، یہی وہ وائرس ہے جس وائرس پہ بریلی کے امام نے ڈینج لگایا ہے، اس وائرس پہ بریلی کے امام نے بند کر کے امت کو پیغام دے دیا، اگر جس کو یہ وائرس لگ گیا تو نہ وہ دنیا میں کامیاب ہے نہ وہ آخرت میں کامیاب ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے شخص میرے لیے سواری کا انتظام فرما۔ اس بندے نے آسمان کی طرف کو ہاتھ اٹھائے اور جو بادل سامنے نظر آ رہے تھے ان بادلوں سے کہا اے بادلوں ذرا ادھر آؤ، جہاں یہ اللہ کا بندہ جانا چاہتا ہے وہاں ان کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ سبحان اللہ یار، کیا کہا؟ جہاں یہ جانا چاہتے ہیں وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کو ان بادلوں نے لیا، سفر کرانے لگے۔ سبحان اللہ۔ اوہو، مطلب سفر کون کرا رہے؟ بادل۔ کون کرا رہے جی؟ بادل۔ ادنا کھوپڑی یہ بھی کہے گی جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا اور جو مدرسے کی دہلیز نہیں دیکھے اور 4 کلاس کالجز میں پڑھ لیتے وغیرہ، مولوی صاحب مدرسے کے اندر کچھ نہیں ہوتا، ہم بہت بڑے علامت الدین ہیں۔ حضرات محترم، تو اب اس قوم کو بھی سمجھو ایسا کچھ نہیں ہے، مدرسے کے اندر نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے یہ جو لگا ہوا نا، یہ ویڈیو جو لگا ہوا، یہ مسلمانوں ہی کی ایجاد ہوتی، مگر مسلمانوں کی یہ میں کیا کہوں، ایک اعتبار سے میں کم نصیبی بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ جملہ افراد اس میں شامل ہو جائیں گے حضرات محترم، لیکن مسلمان ایک کاش قرآن کو سامنے رکھے ہوتے تو ضرور بھی ضرور یہ ایجاد مسلمان کے ہاتھ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو آپ اگر ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہسٹری میں سب سے پہلے ہیلی کاپٹر کو اڑانے والا بھی مسلمان ہی تھا حضرات محترم۔ تو یہ مسلمان علم سے دوری اختیار کرتا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے در بدر بھٹک رہا ہے حضرات محترم۔ بہرحال قوم اعتراض کر سکتی ہے، اس کے اعتراض کرنے سے ہمیں کوئی غرض نہیں، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بادلوں کے ذریعے سے سفر کر رہے ہیں، دوران سفر باری تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں ربا میں سفر تو کر رہا ہوں لیکن مولا میں اس کا راز سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ ہے کون جس نے بادلوں کو حکم دے دیا، بادل آ گئے اور پھر یہ اس کے حکم کے مطابق مجھے سفر کرانے لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس راز کو مخفی ہی رہنے دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب آپ کی ماں سے محبت کرنے والے ہو، اگلا جملہ سننے کے بعد آپ کو دیکھتا ہوں کتنا ماں سے محبت کرتے ہیں حضرات محترم۔ رب سے پھر عرض کر دی ربا میں جاننا چاہتا ہوں کیا حکمت ہے؟ تو رب نے فرمایا موسیٰ جانتے ہو یہ بندہ دنیا کے اندر تھا تو اس کی ماں نے اس کے لیے دعا کی تھی، ربا میرا بیٹا جو تجھ سے دعا مانگے میرے مولا کبھی اس دعا کو رد نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا ماں نے؟ میرے مولا میرے بیٹے کی دعا کو کبھی رد نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس نے تو صرف ابھی بادلوں کو حکم دیا تھا کہ اے بادلوں تم موسیٰ علیہ السلام کو سفر کراؤ، میں اپنی صفات کی قسم کھا کر یہ حکم دیتا
ہوں کہ اگر یہ بندہ مجھے اس کی دعا بھی کراتا کہ اے رب ذوالجلال تو اس آسمان کو زمین سے ملا دے، تو میں اس کی اس دعا کو بھی رد نہیں فرماتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. سامعین محترم، یعنی آسمان کو زمین سے ملانے کے لیے اس نے کہا. تو واللہ آج کیا کر رہے ہیں؟ والدین کو ستا رہے ہیں. ابھی عزیز محترم نے آپ کو خطاب سمجھا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن صاحب آج معاملہ الٹ ہے، والدین کو ایذائیں دیکھ کے اس ذائقے کو کڑوا بنا رہے